ایک چیز پہلے ذرا بلاول صاحب کا سنوا دیں آج کا بیان. آج انہوں نے کیا بیسکلی کہا ہے نون لیگ سے متعلق. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل نسل در نسل یہ داندلی کے پیداوار ہے. یہ تاریخی بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, جب بھی وہ وزیر اعلیٰ کا دفتر سنبھالتے ہیں, تو وہ عوام کے اعتماد کی وجہ سے نہیں, ان کے کوئی پرفارمنس کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں, وہ دھاندلی کی وجہ سے. جب پہلے دفعہ ان کا جماعت کا قائد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو وہ دھاندلی کی وجہ سے اور آئی جے آئی کا کہانی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کا کرسی سنبھالا. جب ان کی جماعت کا قائد پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو عسکر خان کیس کے نتیجے میں اور دھاندلی زدہ وزیر اعظم بنا. جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو الیکشن کی وجہ سے الیکشن کی وجہ سے وزیر اعظم بنا. اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں, یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں, یہ فارم 47 کی وجہ سے, فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں. حسن ایوب صاحب جی, یہ کچھ وہاں کی فضا میں کچھ خاص اثر ہے آزاد کشمیر کی کہ وہاں پر جا کے آپ کی میموریز کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں جو آپ اس سے پہلے بھولے رہے اور آپ اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو تسلیم کرتے رہے, ان کے ساتھ مل کر چلتے رہے اور ظاہر ڈپلومیسی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے. یہ اچانک یہ یادداشت اس وقت یہ چیز نہیں, 2 سال بعد یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. 2 سال تک کی جو خاموشی تھی کیا وہ مجرمانہ اس میں کوئی مفاد تھا یا کہا جا سکتا ہے؟ یہ 2 سال کی خاموشی کیوں؟ پھر خاموشی اگر یہ دیکھیں بات, اگر ہم ان کے الفاظ کو درست مانتے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, تو پھر یعنی ان کے اپنے جو والد صاحب ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, کیا وہ بھی پھر تو انہی کی ووٹوں سے بنے ہیں؟ پھر جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں ان کی ووٹ سے بنے ہیں, چیئرمین سینٹ ان کی ووٹ سے بنے ہیں, گورنر ان کے لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ اپنے پاؤں پر خود ہی مار رہے ہیں, کلہڑا مار رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت جتنے آئینی عہدے ان کے پاس موجود ہیں ان کی پارٹی کے پاس, وہ تو پھر اسی حکومت کی ووٹوں سے بنے ہوئے ہیں, یا اسی مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ ووٹوں سے آیا ہوا ہے. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ فارم 47 کا الزام لگانا بڑا آسان ہے, لیکن آئین پاکستان اس کے لیے, اس معاملے کو دیکھنے کے لیے, اس کی جانچ کے لیے ایک ہی یونیک فورم بتاتا ہے جو ہے, وہ ہے الیکشن ٹریبیونل. الیکشن ٹریبیونل کے اندر جتنی انتخابی عہدیداریاں آئی تھیں وہ تقریباً 60% جو ہے وہاں سے ڈسپوز آف بھی ہو چکی ہیں, 70% ڈسپوز آف ہو چکی ہیں. تو اس لیے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اب فارم 47 کا, اس کی جان لائف ختم ہو چکی ہے, یعنی اس کی لائف جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے, اور اب تو صرف ایک سیاسی بیان ہے. اور یہ جو زیادہ سخت لہجہ اپنا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور کل بھی وہ تھوڑا غصے میں ہیں, ایسی بات نہیں وہ غصے میں نہیں ہے, شکست جو ہوگی ہے, لیکن پھر ان کو ایسی گفتگو کر کے کل کی تقریر میں کہ پھر رات کو ان کو وضاحتوں کے لیے مختلف 2 چینلز کے اوپر وہ آئے, ہمارے چینل پر بھی آئے اور پھر وہ جیو پر بھی گئے. پھر کیا بات کی تھی انہوں نے کہا جی کہ لوگوں نے غلط جو ہے وہ تاثر لے لیا. میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ نہیں کرتا, میں تو ریاست کی بات کر رہا تھا. اچھا ہاں جی, انہوں نے کہا جو اچھا کیا وضاحت ریاست کی ڈیفینیشن دی, اچھا کیا وضاحت کر دی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں, ورنہ کئی لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ ان پر تنقید کر دی ہے. اب آزاد جموں کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ نے تو کوئی رول پلے نہیں کیا ان کے بقول. پھر حکومت ان کی اپنی, اگر اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی اگر مسلم لیگ نواز وہاں دھاندلی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ان کو وہاں پر حکومت میں آنے کا یا حکومت میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حکومت ہوتے ہوئے اپنے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی عام عوام کو کیا تحفظ فراہم کریں گے؟ پہلی بات وہ شکست کے معاملے پہ ان کا ایشو نہیں ہے, وہ کہتے ہیں انتخابات میں شکست قبول ہے, دھاندلی کی بات ہے نا. 30 پولنگ اسٹیشنز کا انہوں نے حوالہ دیا. سنیں نا, وہ 30 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر حکومت ان کی,
ٹھیک ہے جی. حکومت اچھا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا, ٹھیک ہے, کل خاور صاحب نے ایکسپلین کیا تھا کر لیا. وائی وی آر ریپیٹنگ آور سیلز. کل جب ایک بات ہوئی تھی کہ جب چیف الیکشن کمشنر, جب شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے, چیف الیکشن کمشنر کے پاس سارا کنٹرول آ جاتا ہے, مشینری ان کے پاس آ جاتی ہے, پھر کہاں سے حکومت کا کنٹرول رہ جاتا ہے؟ اگر حکومت کا کنٹرول رہ جائے تو وہ بھی اٹس کوائٹ کوسچنیبل. اوکے, یہ بلاول صاحب کا نا اس کا آ گیا ایک بڑا سمپل اس کا جو ہے نا وہ فارمولا ہے. جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر ہیں, جو متعلقہ ڈی پی او ہے, ٹھیک ہے جی, ان کے جو ہے وہ ڈسمسل کا مطالبہ کر دیں تو انہوں نے کرایا. بڑی سمپل سی بات ہے نا, ان کے ڈسمسل کا مطالبہ کریں. کیا مریم نواز نے وہاں اس حلقے میں جا کر ان 3 پولنگ سٹیشنز کے اوپر بات کیا کہ یہ فارم 47 کا اس نے جو ہے شروع چاہ دی ہے؟ بات بڑی سمپل ہے. میں آپ کو ابھی خبر دے رہا ہوں, بتائیں, کہ بلاول صاحب کی جتنی تنقید جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم آواز ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ بھی ہو رہے ہیں جو کہ مریم نواز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ان کے ساتھ نہیں ہے اس معاملے کے اندر. ان کا موقف وہ بالکل اس ٹائم کول مائنڈڈ ہیں, وہ بالکل بھی غصے میں نہیں ہے, وہ بالکل یعنی کہتے ہیں نا پرسکون طریقے سے. اور وہ ان کا وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, پرنس چارمنگ. اچھا ہاں, وہ پرنس چارمنگ غصے کے تیز ہیں. اب وہ پرنس چارمنگ کے بارے میں جو ہے وہ کئی دفعہ وہ غصہ کر جاتے ہیں, بعد میں پھر ان کو وضاحتیں دینے پڑ جاتی ہیں, جیسے آج رات کو بھی انہوں نے وضاحت دی ہے. بہتر یہ ہے کہ اچھا, اور یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جتنا غصہ بھی کر رہے ہیں نا, کیونکہ سیاست ایک ہوا ہے, ہوا بن چکی ہے کہ مسلم لیگ نواز نے میرپور ڈویژن میں 9 نشستیں لے لی, ٹھیک ہے جی. تو اب ہوا جب بنتی ہے کہ کون آ رہا ہے, تو لہٰذا ان کو معلوم ہے کہ سیکنڈ فیز کے اندر مظفر آباد کے اندر بھی ان کو اس سے زیادہ جو ہے شاید بری جو ہے شکست ہو جائے. یہ کچھ ریپیٹ ہوگا. اس لیے وہ پہلے سے اپنی شکست کو ایک دھاندلی کے بیانی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج وہ خطاب کر رہے تھے, میں ایئر بائی پر دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ورکر کنونشن سے خطاب جو مظفر آباد کے اندر, بھائی انتخابی مہم اپنی آخری مراحل کے اندر ہے. اس موقع کے اوپر ورکر کنونشن نہیں ہوتے, اس موقع کے اوپر جلسے عام ہوتے ہیں, اس موقع کے اوپر پبلک گیدرنگ سے خطاب کیا جاتا ہے. ایک کارنر میٹنگ کی آج کی بلاول بھٹو زرداری نے, جو کہ نیشنل لیڈر ہیں, تو حالت اتنی پتلی ہو, بندے کو نظر بھی آ رہا ہو نتیجہ کیا ہے, تو یہ بنانی ہے.